الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ معنون ہے پیام رمضان کے عنوان سے۔ ہم چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ، جس میں ہمارے آج کے مہمان حضرت مولانا مفتی عبداللہ احمد صاحب، فارغ التحصیل جامعہ دارالعلوم کراچی، متخصص جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ سر، آج کا ہمارا موضوع ہے الحاد۔ جی، سب سے پہلے مختصر آپ یہ بتائیے کہ الحاد بیسیکلی کس چیز کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں کچھ اصطلاحات ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک الحاد ہے، ایک اصطلاح کفر کی ہے، ایک اصطلاح زندیقیت کی ہے، اور ایک اصطلاح نفاق کی ہے۔ تو جو بیسیکلی الحاد کی اصطلاح ہے، اس کا معنی ہے اپنے سے برتر کسی بھی ذات کو نہ ماننا۔ کافر جو ہوتا ہے وہ ملحد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہندو ہے، ہندو اپنے سے برتر ذات مانتا ہے، اگرچہ وہ پتھر کی مورتی ہے، اس کو مانتا ہے کہ یہ میرے لیے آگے میرے لیے کوئی کام کرے گی، یہ میں جو ہے میرے کام یہ بنا کر دیتی ہے۔ تو الحاد کا معنی یہ ہے کہ اپنے سے برتر کسی بھی ذات کو نہ ماننا اور اس کا بالکل انکار کر دینا۔ تو الحاد کا اگر اصطلاح لغت میں چلے جائے تو عربی میں لحد کے ایک معنی قبر کے بھی آتے ہیں، اور دوسرا معنی اس کا جو ہے وہ آتا ہے انکار کرنا، ٹیڑھ یا کجی اختیار کرنا۔ تو الحاد کا دوسرا معنی آتا ہے کہ انحراف کر دینا، مذہب سے انحراف کرنا، دین سے انحراف کرنا۔ تو اس کے معنی یہ دوسرا معنی جو ہے وہ اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے۔ سر، ایک اسی کے اندر آپ سے ایک بات اور معلوم کرنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ اپنے سے برتر نہیں ماننا، الحاد بیسیکلی یہ ہو گیا کہ جس شخص کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ مجھ سے بڑھ کر یا کسی کو اپنے سے بڑھ کر سمجھنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، کسی کو اپنا پیشوا بنانا، کسی کو اہمیت دینا، یہ چیز نہیں ہے کسی انسان کے اندر، تو گویا وہ الحاد کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے۔ جی، اس کو آپ ایک قید کے ساتھ کہہ لیں کہ جو برتر ذات کا انکار وہ کر رہا ہوتا ہے، جی، وہ اس معنی میں کر رہا ہوتا ہے وہ دنیاوی زندگی کے علاوہ کسی اور زندگی کو نہیں مانتا۔ بالکل، کہ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ملحدین کی جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں، ان کے افکار، اس میں سے ایک سب سے بڑا عقیدہ آخرت کا انکار ہوتا ہے۔ ان کو میٹریلسٹ بھی کہا جاتا ہے، مادہ پرست۔ جی، کہ دنیا میں جو ظاہری چیز نظر آ رہی ہے یہ ازلی ہے، یہ ابدی ہے، میرے ابتدا جو ہو گئی اس کے بعد میری انتہا ختم ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جس میں مجھے برتر ذات کے سامنے پیش ہو کر جوابدہی کرنی پڑے گی۔ یعنی یہ ہو گیا اس کا مطلب کہ بس وہ ظاہر کے مکلف ہیں، جو نظر آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جی، باقی عقل سے ماورا چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ عقیدے کے اعتبار سے تو ماننا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ عقل سے ماورا چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی، یعنی جو ظاہر نظر آنے والی محسوسات ہوتے ہیں، مشاہدات وغیرہ، اس کو ایک نئی اصطلاح کے ساتھ سائنسزم بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسزم ہے، میٹریلزم ہے، اور یہ جو ہے میٹریلزم اور سائنسزم مطلب یہ ہے کہ ظاہریت پرستی۔ بالکل۔ جی، مجھے ایک اسی سے متعلق آپ سے ایک بات اور کہ الحاد عمومی مسلمان معاشرے میں الحاد ایک جرسومہ شروع ہوتا ہے، نقصان دہ چیز شروع ہوتی ہے، تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور یہ کن راستوں سے ہوتے ہوئے پھر کہاں تک، ایک مختصر الفاظ میں اگر آپ اس کو بیان کریں؟ جی، ہم نے ایک نقشہ بھی بنایا ہے، اس لیے نا کافی ساتھی رد الحاد فارم پہ پوچھتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ابتدا میں جائیں گے نا، سب سے پہلے وہ آتی ہے خواہش پرستی آتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ جیسے مزے لے کے زندگی جیے، جس طرح چاہ رہا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو۔ کافر کے ساتھ بھی لاحق ہوتی ہے، مسلمان کے اندر بھی شیطان آتا ہے کہ وہ خواہش پرستی والی مزے کی زندگی گزارے، کوئی قید نہ ہو، روک ٹوک نہ ہو۔ خواہش پرستی کے بعد آتی ہے عقلیت پرستی کہ انسان اپنی عقل کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے بہتر لگ رہا ہے تو میں اس لیے زندگی گزاروں۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریشنلسٹ کہا جاتا ہے۔ عقلیت پرستی آگے بڑھتی ہے،
پھر یہ مادہ پرستی سے متاثر ہونے کے بعد پھر جو ہے اگر مغربی معاشرے کو سامنے رکھا جائے جس طرح وہ الحاد کی طرف گئے، کیونکہ الحاد جدید پر ہم بات کرتے ہیں، الحاد قدیم کوئی منظم الحاد نہیں تھا. وہ الحاد قدیم کا معنی یہ تھا کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ رسولوں کا انکار کر دیا، لیکن خدا کے وجود کا انکار اسی طرح منظم انداز میں کبھی کسی زمانے میں نہیں پائیں گے. اللہ کو ماننے والے موجود تھے، سورج کو مانتے تھے وہ خدا تھا برتر ذات، آگ کو ماننے والے تھے وہ برتر ذات تھی ان کی، لیکن یہ بالکل یہ انکار کرنے کا معاملہ، یہ اس کی تاریخ پرانی نہیں ہے، 400 سال پرانی تاریخ ہے جو یورپ نئے سرے سے جاگا ہے، نشاط ثانی جسے کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ چیزیں ریشنلزم اور اس کے علاوہ عقلیت پرستی جسے کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے بعد پھر آتا ہے یعنی خواہش پرستی، مادہ پرستی، یعنی ظاہری چیزوں کو دیکھنا، ظاہری چیز چکا چون نظر آتی ہے جو ہمیں دنیا کی زندگی جو اشیاء ہے، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے انسان چاہتا ہے کہ وہ خواہش کے مطابق مزے کی ایک آئیڈیل زندگی گزارے. پھر اس پر آنے کے بعد پھر مختلف جو ہے شعبے نکل جاتے ہیں. ہیومنزم جسے کہا جاتا ہے، ہیومن پرستی، انسانیت پرستی کے انسان چاہتا ہے کہ وہ جس کو مختصر الفاظ میں نعوذ باللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے اسٹیج پر انسان خود بیٹھنا چاہتا ہے. ہیومنزم کہا جاتا ہے. ہیومنزم آتا ہے، پھر ماڈرنزم آتا ہے، پھر روشن خیالی آتی ہے. یہ مختلف اصطلاحات ہیں. تو تحریک تنویر ہے اس طرح. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور اصطلاح ہے رومانٹکزم. یہ بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے الحاد بنانے کی ابتدائی سبب بن سکتی ہے. رومانٹکزم یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں فحاشی بنانے کے اسباب ہیں، رومانیت جسے کہا جاتا ہے، پوری ایک فکر ہے، پورا ایک فلسفہ ہے جو مغرب میں پایا گیا ہے. انسان کو جب بہت زیادہ مذہب سے دوری کی وجہ سے ایک روحانی تشنگی پیدا ہوئی تو اس نے سکون تلاش کرنے کے لیے یا تو خودکشیاں کرنا شروع کی، یا سکون تلاش کرنے کے لیے اس نے جو ہے مختلف دھندے پال لیے، جن میں سے ایک یہ ہے فلم نگاری، یہ جو ہے فحش نگاری ہے، ادب کے نام پہ فحش نگاری کی جاتی ہے، عاشقی معشوقی والی چیزیں ہیں، خواہ وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہو یا وہ ناولز وغیرہ لکھ کے کی جائے. تو یہ ساری ازمز ہے، افکار ہے، فلسفہ ہے جو ایک معاشرے کو ملحد بناتا ہے، ابتدائی طور پر اس کو الحاد کی طرف گامزن کر دیتا ہے. یعنی آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں اور یقیناً انشاءاللہ آپ تصحیح فرمائیں گے کہ مسلمان معاشرے کے اندر الحاد ایک دم ڈائریکٹ حملہ یہ نہیں کرے گا کہ وہ اس کے دماغ پہ یہ اثر ہوگا کہ اللہ کا انکار کر دو. ایسا نہیں. وہ اللہ کو مانتا ہوگا، رسول کو بھی مانتا ہوگا، لیکن ابتدا اس کی ایسے ہوگی کہ جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے وہ کر لو. پھر اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کے جس چیز میں تمہیں زیادہ سکون مل رہا ہے وہ کر لو. پھر اس کے بعد جب اس کو روک ٹوک کیا جائے گا تو پھر وہ کہے گا آپ کوئی دوسرا مجھے روکنے والا کیوں ہے. آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ان اسٹیج سے چلتا ہوا پھر وہ اللہ کا انکار کرے گا. جی یہی بات. اصل میں اگر مجھے 1-2 منٹ دیا جائے جی تو میں اس سے مختصر 2 چیزیں ہیں. ایک ہے الحاد کے اسباب. ایک تو مغربی معاشرے میں ہے، اصل وہی ہے کیونکہ وہاں کی ہوا میں لگی ہے. جی. اور اصل وجہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ایک الحاد منظم انداز میں پھیل رہا ہے کالج یونیورسٹی میں اور ایلیٹ طبقے میں خاص طور پر، جسے تقریباً آپ اس کی تاریخ 10 سال پرانی کہہ سکتے ہیں. 10 سال برقی ذرائع جب تک نہیں تھے تو یہ صورتحال نہیں تھی. آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ سیمینار ہو رہے ہیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، علماء کرام بھی متوجہ ہو رہے ہیں. تو اس کی اصل وجہ جو ہے وہ ہمارے مسلم معاشرے میں وہ اصل وجہ مغرب کو دیکھنا، مغرب کی طرف ہماری نظر ہے. ہم ڈیجیٹل ذرائع سے، میڈیا کے ذریعے ان کو دیکھتے ہیں، ان کی چیزیں ہماری طرف جو ہے امپورٹ ہو کر آ رہی ہے. تو ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے ازمز. تو 2 چیزیں ہیں. اسباب ہیں. اسباب میں اگر آپ شروع کرتے ہیں تو اسباب کافی زیادہ ہیں ایک مسلم معاشرے میں جو اسباب پھیل رہے ہیں ہاتھ کے. ایک تو بڑی وجہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے نظام تعلیم. ہمارا نظام تعلیم سرتپا ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ جو ہے اس میں مذہب کا ایک ہلکا سا تڑکا لگایا جاتا ہے، اسلامیات ٹچ لگایا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو بھی اندازہ ہے کس طرح ہمارے اب اس وقت جو الحاد ہے وہ کہیں اور نہیں، صرف اس وقت ہٹ کیا ہوا ہے ملحدوں نے. وہ آپ کی یونیورسٹیز کو، آپ کے کالجز کو اور ایسی کارگزاری اگر آپ بولتے ہیں، ہم نے 2-3 سال اس موضوع پر کام کیا ہے، تو بڑی عجیب کارگزاری ہیں. آپ کے اسکول میں بیٹھے بیٹھے بچہ ملحد ہوا ہے، آپ کا پروفیسر ملحد ہو کے بچوں کے اندر زہر ڈیل رہا ہے، بچوں کے اندر الحاد پھیلا ہوا ہے لٹریچر پڑھ کے، کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. تشکیک ان کے اندر ہے، پوچھتے ہیں وہ بھی اگلا متشکک ہوتا ہے، ان کے اندر اور تشکیک ڈال دیتا ہے. تو صورتحال بڑی نازک ہے. تو یہ ذرائع تعلیم یعنی ہماری جو تعلیمی نظام ہے یہ مغربی میڈیا کا جو وار ہے وہ پر ہوا ہوا ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے اور آگے میں الحاد کے اقسام بھی بتاؤں گا. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ الحاد کی تاریخ، الحاد جدید کی. جب الحاد پہ بات کیا جائے الحاد آپ یہ سمجھیں کہ الحاد جدید پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جو ماڈرن ایتھیزم کہا جاتا ہے، جس کو نیو ایتھیزم کہا جاتا ہے.
اس کی تاریخ 400 سال پرانی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم صرف مغربی جو فلسفہ جدید ہے نا اس کو سمجھ لیں کہ مغرب میں الحاد نے کیسے پروان چڑھایا. یعنی 500 سال تاریخ ہے ان کے اندر. پہلے عیسائیت کی جنگ شروع ہوئی، پروٹیسٹنٹ فرقے کی جنگ تھی کیتھولک فرقے کے ساتھ. وہاں پر جو ہے پروٹیسٹنٹ فرقے کی ابتدا ہوئی. اس کی بھی ابتدا کے عوام نے مختصر انداز میں بتاتا ہوں، مختصر سے الفاظ میں، کہ پوپس نے وہاں غنڈہ گردی شروع کر دی تھی. کہا جا سکتا ہے پوپس نے ان کی بالکل آزادی چھین لی تھی. عوام میں ایک طرح سے ایک کہتے ہیں نا کہ بالکل لاوا پھٹا، شعور بیدار ہوا. تو پروٹیسٹنٹ فرقے کی ابتدا ہوئی کہ بائبل کی تشریح ہم خود کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ہو رہی. اب اصل وجہ الحاد پھیلنے کی ایک اور وجہ بیچ میں کہہ دیتا ہوں ضمناً، وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو عیسائیت پر قیاس کرتے ہیں. عیسائیت کے جو مسائل تھے وہ ان کے مسائل تھے، وہ اسلام کے نہیں ہے بھائی. بائبل ان کی جو ہے وہ محرف ہو چکی تھی. ان کے پوپس نے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی تھی. وہ اصلی معنی میں مذہب کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے تھے. وہی پاپائیت کا الزام ہمارے علماء کے نام پہ لگ رہا ہے، ملائیت کے نام پر، کہ ملا بھی ٹھیکیدار بنے ہیں. تو اصل وجہ ہم یہ ہے کہ ہم وہاں کی تفصیلی چیز ہے کہ وہاں کی ہم تاریخ سمجھیں کہ وہاں پر کس طرح الحاد انٹر ہوا، کیا ان کے اسباب ہے، کیا ان کی مشکلات تھیں. وہ مشکلات ہمارے اندر اسلامی معاشرے کی نہیں ہے. ہمارا قرآن ہے، حدیث ہے جو پیور خالص ہے 100%. علماء کرام موجود ہیں الحمدللہ. کوئی بھی عالم ایسا نہیں ہے جو علماء کرام کی جو عمومی ہمارا نظم چل رہا ہے اہل علم کا کہ وہ ٹھیکیدار، وہ الحمدللہ ٹھیکیدار نہیں ہے. تو اصل وجہ یہ بھی ہے کہ مغربی عیسائیت کے مسائل کو یہاں پر اپلائی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے سر. کچھ اگر ایسی کوئی کارگزاری ارشاد فرمائیں کہ اس کارگزاری میں اس طرح کا کچھ معاملہ ہو کہ اس پہ جو محنت ہوئی اور آپ کہتے ہیں کہ اس محنت کے نتیجے میں وہ بچہ ملحد ہو گیا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ملحد ہو گیا، لیکن غیر محسوس انداز میں ہوا، یعنی اس کو بھی احساس نہیں ہوا. کوئی تھوڑی سی ایسی کارگزاری ناظرین کے لیے بتائیں تاکہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی کا بچہ یونیورسٹی کالج میں جا رہا ہے اور ظاہراً دیکھنے میں کوئی ایسی علامت نہیں پا رہا لیکن اندر ہی اندر اس کا ایمان خطرے میں جا رہا ہے. ایسی تو کافی کارگزاریاں ہیں. ابھی 1-1.5 مہینے پہلے ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا، لاہور کی ہیں. تو ان کا 16 سالہ بچہ، 17 سال کا بچہ میرے خیال سے، وہ بیٹھے بیٹھے ملحد ہو گیا ہے. وہ والدہ کہہ رہی تھی کہ پچھلے رمضان میں اس نے تراویح پڑھی ہے، نمازیں پڑھی ہے اور مکمل وہ تھا. اس کو کسی یونیورسٹی میں، وہاں کے لاہور کی پرائیویٹ یونیورسٹی میں وہاں پڑھوایا ہے اسے. تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بہت سارے سوالات آتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا سائنس ازم، مادہ پرستی، یہ چیز دیکھنا دن رات صبح شام، یہ چیز دیکھنا، اور مغربی جو ہے اہل علم کو پڑھنا، مغربی فلاسفہ کو پڑھنا، اور مختلف جو ہے تھیوریز پڑھائی جاتی ہیں. تھیوریز کو اس طرح پڑھایا جاتا ہے کہ جیسے عقیدہ ہے. ڈارونزم ہو گیا، آپ کسی یونیورسٹی وغیرہ میں جائیں تو ڈارونزم ہے جس کو ایولیوشن بھی کہا جاتا ہے اصل جو ہے. اس کے علاوہ بگ بینگ میں ان پر آگے بات کر لوں گا. یہ جو مشہور جو ہے نا 3-4 چیزیں، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ ابھی سوال سے متعلقہ نہیں. تو یہ چیزیں وہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد پھر اس پر جو ہے مرغوبیت ہوتی ہے سائنس ازم سے، سائنسی ترقی سے. اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، تو متاثر ہوتے ہیں کہ اسلام میں کمی ہے. حالانکہ اسلام میں کمی نہیں، مسلمان میں کمی ہے. ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے. بالکل. اور دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہے، اصل وجہ جدت پسندی سے الحاد کی طرف جانا. ہمارے لوگوں کو شوق چڑھتا ہے کہ بغیر علماء کرام کے، بغیر استاد کے دین کو خود سمجھے. تو آپ کو پتہ نہیں ہے اندازہ اس وقت جو چل رہا ہے، جدت پسندی آتی ہے، خود سے سمجھنے کا معاملہ شروع ہوتا ہے. میں نے جو دیکھا ہے اس کے بعد پھر وہ آتا ہے انکار حدیث کی طرف. جتنے بھی ہم نے دیسی مریدین دیکھے ہیں، بہت سارے پکڑے، صاحب کرام نے پکڑے بھی ہیں، تو ان کی کارگزاری سامنے آتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم انکار حدیث کی طرف گئے. سب سے پہلی ابتدا انکار، خود سے سمجھنے کا جو ہے ایک ان کو شروع ہو جاتا ہے شوق کہ بغیر استاد کے ہم قرآن حدیث سمجھیں گے. پھر اس میں جو مسائل آتے ہیں خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے کہا ہے یہدی بھی کثیرہ و یضل بھی کثیرہ، قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے پھر جدت پسندی، انکار حدیث کے پاس پھر اس کو ٹھوکریں لگتی، متشکک بنتا ہے 1-2 سال تک. وہ متشکک مطلب یہ ہے کہ نہ مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے نہ یہ سمجھ آ رہا ہے. اس کے بعد پھر وہ یعنی یوں سمجھیں کہ میں آپ کی بات کے بیچ میں بات ہوں کہ بہت ساری احادیث روایات ہوتی ہیں جس کے مفہوم میں اور بسا اوقات صراحتاً الفاظ میں تضاد ہوتا ہے. ہمارے محدثین کرام اور شراح اس پہ تطبیق کر دیتے ہیں، تو وہ تطبیق کرنا بھی ہر ایک کے بس کا کام نہیں. تو وہ ابتداءً ذرا سے الفاظ کے تضادات کو دیکھ کر جو ہے وہ شک میں ادھر کچھ کہہ رہے ہیں ادھر کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا لہٰذا وہ اپنا. اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں. ابھی حالیہ آپ کو پتہ ہے عورت مارچ چلا ہے، جس پر میں نے کتاب کے الحمدللہ آنے والی ہدایت تحقیقات سے عید کے بعد آ جائے گی، فیمنزم کے اشکالات کا جائزہ، تحقیقی جائزہ.
فیمینزم جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے ہماری عورتیں ساری تو نہیں الحمدللہ 98% ہماری خواتین خوش ہیں. یہ جو تھوڑا سا طبقہ ہے جو ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے روڈوں پہ نکل آتا ہے عورت مارچ کے نام پہ, تو اس پر میں بات کروں گا. تو عورت مارچ والوں کی طرف سے اشکالات کیے جاتے ہیں. اسلام نے عورت کو جو احکام عقائد کے حوالے سے, مثال کے طور پر کہ وہ آپ کے سامنے حدیث پیش کریں گے, حدیث میں ایک عورت کو فتنہ کہا, حدیث میں واقعی ہے ترمذی. اب کیا مطلب ہے فتنے کا پیش کریں گے؟ حدیث میں گویا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر شہامت ہوتی, نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی, گھوڑے میں, عورت میں, گھر میں, ہے کہ نہیں؟ حدیث صحیح ہے. تو عورت کو منحوس کہا ہوا ہے. ناپاکی کے ایام میں عورت کے حوالے سے کچھ الگ مسائل ہیں اسلام میں, وہ کہتے ہیں کہ امتیازی صنف امتیاز کیا ہوا ہے, عورت کو جو ہے الگ کیا جا رہا ہے, اس کے مسائل الگ ہے, نماز نہیں پڑھ سکتی, اس کو بہت سارے. اب اس طرح کے بہت سارے وہ احادیث ہیں, نصف عقل حدیث میں ہے, بالکل کہا ہے کہ نہیں؟ بالکل اتنا غلط مفہوم اس کا بیان کیا. اب عورت مارچ کے جو بڑے بڑے وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں, وہ یہی کہتے ہیں اشکالہ جب قرآن کا حدیث پہ پہلے تو کرتے نہیں, ڈر کے مارے, جب کرنے پر آتے تو وہ یہی چیز کہتے ہیں نصف عقل کیا ہوا ہے, آزادی نہیں دی ہوئی, مساوات وغیرہ. تو یہ احادیث نصوص کی میں بات کر رہا ہوں. نصوص کی جو ہے وہ ایک صحیح معنی میں ان کو سمجھایا جائے تو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھوکریں کھاتے ہیں, اور پھر نتیجتاً جب ان کو ایک حدیث بھی سمجھ میں نہیں آتی کہتے ہیں ایک حدیث گڑبڑ ہے تو گویا کہ اسلام ناقص ہے, بس گیا اسلام. یہ دیکھیں جدت پسندی خود سے سمجھنا, علماء کو سائڈ کرنا, علماء کے دامن سے کو چھوڑنا, اس کے بعد پھر وہ اس طریقے سے نسبتاً میں نے کافی کارگزاریاں ہیں جو جدت پسندی کے راستے سے آہستہ 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 اب وہ اتنے مذہب بیداری کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کب وہ الحاد پہ گریں گے, یا اللہ ہی ان کو بچائے. بہت اہم بات سنوں سر. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اگر کوئی دنیاوی ڈاکٹر اپنی طبی اعتبار سے کسی تحقیق میں یہ لکھ دے کہ یہ بیماری مردوں کی بنسبت عورتوں میں ذرا جلدی آگے بڑھ جاتی ہے, تو وہ اس عبارت کو دیکھ کر یہ کہیں گے کہ عورتوں کو جو ہے وہ زیادہ منحوس کہا گیا اور زیادہ خراب کہا گیا, لیکن وہاں ایسا ان کا دماغ نہیں چلتا. یہ آپ نے کام کی بات کی, وہاں نہیں چلے گا ان کا, کیونکہ اصل جو کہا جائے نا تھوڑے بظاہر زبان میں کیڑا ان کو نا, وہ اسلام سے ہی. ہاں ایتھیزم نا وہ کہتے ہیں ہم مذہب کے مقابلے میں, یقین مانے ان کو مذاہب سے بھی کوئی سروکار نہیں, ان کو صرف مسئلہ اسلام سے. اسلام نے ان کو خواہشات کو روکنی ہے, اسلام نے جو ہے ایک پاکیزہ نظام دینا ہے. ان کی سفلی جو خواہشات ہیں, شیطانیت ہے, روکنے والا صرف اسلام ہے, اور کوئی مذہب اس طرح نہیں روکتا. بالکل اس کو مسئلہ ان کو اسلام سے ہی ہے, قرآن و حدیث سے ہی ہے. بہرحال صاحب بہت قیمتی بات فرمائی. ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے مسلمان معاشرے کے بچوں کو ایک تو یہ کہ جو ملحد ہو گئے, متاثر ہو گئے, ایک ہے ان پہ محنت کرنا, وہ تو ایک الگ شعبہ ہے, باقاعدہ پوری محنت ہے. لیکن ایک سوال یہ ہے کہ جو الحمدللہ ابھی ہوئے نہیں لیکن جو یونیورسٹی اور کالج میں پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے کچھ مختصر آپ کچھ بات ارشاد فرمائیں گے کہ وہ کس طرح کے لیکچرارز اور کس طرح کے لیکچرز یا باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور اگر ایسی باتیں سامنے آئیں تو فوراً محتاط ہو جائیں اور کسی عالم سے رابطہ کر لیں. ابتدا کیسے ہوتی ہے یونیورسٹی کالج میں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا ہے کہ روحانی محنت سے دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو ہمارا خاص طور پر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ دین کو تو فوراً آپ سائڈ لائن نہیں کر سکتے, تو دین والے جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے نفرت. یہ کوئی میں اس میں بات نہیں کر رہا کہ میں علماء کرام کو پروموٹ کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, بالکل بھی واللہ اس پہ نہیں. حقیقت یہی ہے کہ انسان آزاد ہو کر اپنی عقل سے جب دین کو کہتا ہے کہ دین کو صحیح طرح سمجھ لے گا. ڈاکٹر اگر میں میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے بیٹھ جاؤں, 5 سال میڈیکل کی 10 سال پڑھ کے بیٹھ جاؤں, کوئی مجھے ڈاکٹر نہیں کہے گا. جیسے کہ یہ مذہب کے ساتھ یہ جو ہے معاملہ کیا جاتا ہے, کتنی سستی چیز ہے قرآن و حدیث کہ اس کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے کہ میں خود ہی سمجھ لوں گا, ترجمہ پڑھ کے جو سارا کچھ کر لوں گا. تو وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ روحانی محنت ہے, مسجدوں سے کٹنا ہے, مسجد والوں سے کٹنا ہے, اور جو ہے قرآن و حدیث سے کٹنا ہے. ان سے کٹنے کے بعد پھر وہ دیگر ذرائع کی طرف جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ بات کس کارز بیٹھے ہیں آپ کو چکنے کے لیے, بالکل پتہ ہی نہیں ہے کون کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. منکرین حدیث بیٹھے ہیں, ان کے لیکچر سنتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں. پھر وہ باتیں کچھ اس طرح چرب زبانی سے کی جاتی ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر انسان کے معتقد ہو جاتا ہے, اس کی بس ہر بات پر آمنا صدقنا کہتا ہے. اس طریقے سے جو ہے بہت سارے ہمارے یونیورسٹیز کالج کے جو ہے وہ ابتدا اکثر اس طرح ہی ہوتی ہے. الگ بات ہے کہ کوئی بندہ ذاتی تحقیق کرے, بہت زیادہ ذاتی تحقیق کتابیں پڑھنے لگ جائے, فلسفہ پڑھنے کے بعد الحاد کی طرف آئے, یہ بہت کم ہے. تحقیقی جس کو کہتے ہیں علمی الحاد, الحاد کی اقسام میں 5-6, اس میں سے علمی الحاد, یہ بہت کم ہے. اکثر الحاد اس طریقے سے پھیلتا ہے.
مسلم ایک اس سے متعلق میں آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی کتاب جو کہ عام فہم ہو اور الحاد کی ابتدائی علامات کو نشاندہی کرے اور اس کو پڑھنے سے ہمارے نوجوانوں کو فائدہ ہو، اسی ایک کتاب کی نشاندہی فرمائیں۔ اصل میں الحاد پر کام عرب میں زیادہ دنیا میں ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں پر فرانس کا استعمار پڑا تھا 19ویں 20ویں صدی کی ابتدا میں۔ تو فرانسیسی استعمار کی خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ اپنی ثقافت تہذیب لایا تھا، اس نے پوری عرب دنیا کو لپیٹ میں لیا، وہاں الحاد بھی پہلے آیا اور رد الحاد پہ کام بھی پہلے انہوں نے شروع کیا ہے۔ تو وہاں پر عرب دنیا میں عربی میں کافی کتابیں موجود ہیں، لیکن ہمارا جو یہ اہل علم ہمارے بر صغیر کے ہیں وہ ابھی ابتدا کی ہیں انہوں نے۔ تو اردو زبان میں تو ابھی اتنا مواد لٹریچر رد الحاد میں نہیں ہے، اگر صاف بات کی جائے تو اتنے نہیں ہے۔ کچھ حضرات نے اپنے طور پہ کام کیا ہے، 2-3 کتابیں ہیں جو الحاد کی، ایک تو میں نے خود تھوڑی بہت مرتب کی ہے، الحاد جدید سے متعلق بنیادی معلومات، اس میں اقسام ہے، الحاد کا پس منظر ہے، اسباب ہے، اور اس کے بعد شکوک و شبہات سے بچنے کے جو اس میں پوائنٹس لکھے گئے ہیں، شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کیا کرے وہ سارے لکھے گئے ہیں، اور شکوک و شبہات میں مبتلا شخص سے اگر آپ کا سامنا ہوتا ہے تو آپ کن پوائنٹس میں اس سے مکالمات کریں وہ جمع کیے گئے ہیں۔ اور رد الحاد پر الحمدللہ ہم نے ایک پریزنٹیشن کورس بھی بنایا ہے، اس میں شبہات سے مکالمات کے علمی اصول جو ہمارے انتباہات المفیدہ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں وہ اصول جمع کیے گئے۔ اگر آپ کے سامنے ایسا ملحد ضدی بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ میرا جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگ ملحد بنا رہے ہیں، تو آپ نے تو اس کو علمی طور پہ زیر کرنا ہے نا، وہ تو متشکک نہیں ہے، وہ تو متعصب ملحد ہے، تو اس کو علمی طور پہ جواب، مکالمات کے اصول، آداب، قواعد اور بہت ساری مثالیں اس میں دی گئی ہیں مشہور اعتراضات کی جو ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، ملحدین کے پاس اس وقت جو ہمارے دیسی ملحدین ہیں کاپی پیسٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ ویب سائٹوں پر مختلف گروپس میں سے چیزیں اٹھاتے ہیں، ہر 5-6 مہینے بعد دوبارہ آپ دیکھیں گے پرانا اعتراض دوبارہ تازہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی کم عمری پہ نکاح والا اعتراض ہے، یہ ہر سال تازہ ہو جاتا ہے۔ عورت مارچ ہوتے تو ہر سال وہی اعتراض تازے ہو جاتے ہیں۔ تو لگے بندے ان کے اعتراضات ہیں، لگے بندے ان کی جو ہے فکر فلسفہ جو ہے تھیوریز ہیں ان پر یہ بات کرتے ہیں، اور یہی اگر آپ ان کو صحیح طرح پڑھ لیں اور اچھی طرح سے مطالعہ کریں۔ مفتی عاصم ندیم الواجدی صاحب جو ہمارے فوم کے بڑے بھی ہیں اور کافی اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں، ان کی کلپس وغیرہ سن سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ، ان کے یوٹیوب چینل ہے ان کا باقاعدہ، بہت ہی کام کی باتیں۔ پروفیسر قیصر راجہ صاحب ہیں، ان کو سنا جا سکتا ہے، بالکل وہ اس وقت جو ہے ہمارے 80 دائرے کے طلباء کے نہج پہ بات کرتے ہیں، بڑا زبردست بات کام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے فوم میں الحمدللہ موجود ہے، میٹنگ گروپ میں وہ بھی 2 نظر موجود ہے۔ ایک الحاد جدید سے متعلق بنیادی معلومات ہے، ایک حافظ شاہد صاحب ہے، ڈاکٹر مبشر نذیر صاحب ہیں، اور پروفیسر محمد دین جوہر صاحب ہیں، تینوں نے مل کے کتاب لکھی ہے الحاد ایک تعارف۔ تو یہ 3 کتابیں عام سے مل جائے گی، آرکائیو ویب سائٹ سے PDF مل جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے۔ جی تو ناظرین محترم، ہمارے مصعب دامت برکاتہ نے الحاد کے متعلق بڑی ہی تفصیل سے بہت ہی جامع بات فرمائی، آپ حضرات نے سنی۔ یہ بہت مختصر وقت میں یوں کہہ لیجیے کہ ابھی رد الحاد کا تعارف ہوا ہے، اس پہ ابھی اور محنت بھی کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے، اور آپ حضرات اگر اس کو صحیح طور پہ سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے باقاعدہ انشاءاللہ ہم اپنی اکیڈمی کی مشاورت سے کوئی کورس بھی مرتب کریں گے اور آپ حضرات کی گوش گزار بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن فی الوقت صرف تعارف کی حد تک ہم نے ابتدا آپ حضرات سے کر دی۔ ہمارے مہمان حضرت مولانا مفتی عبداللہ عمر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سب آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی قیمتی گفتگو فرمائی۔ مجھ صاحب کے بات کے انداز سے یہ بات واضح تھی کہ مفتی صاحب اس فیلڈ میں بہت گہرائی اور تعمق رکھتے ہیں اور ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کی محنت کے نتائج انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ ہم ایک بریک کے بعد۔ الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر بیان رمضان ٹرانسمیشن۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن اعتکاف کے متعلق ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا مفتی عدنان صاحب دعوت رفیع دارالفتہ جامعہ بنوری عالمیہ و جامعہ شیخ جامعہ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، اعتکاف کے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلے اعتکاف کے لفظی اور لغوی معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ
वसल्लिम व सल्लिम अला रसूलिल करीम। एतिकाफ का मतलब होता है रोकना, अलहब्स, अपने आप को रोकना। अब अमूमन जो हमारे यहाँ मकसद समझा जाता है वो ये है कि एतिकाफ की नीयत के साथ जो है मस्जिद के अंदर रुकना, और एतिकाफ की नीयत के साथ मस्जिद के अंदर अपने आप को पाबंद करना, और जितनी देर मस्जिद में है एतिकाफ की नीयत कर सकता है। फिर एतिकाफ की रस्में वो आगे आएंगी। सिर्फ एतिकाफ की फजीलत के बारे में अगर थोड़ा बताएं। एतिकाफ की फजीलत ये है कि जो आखिरी 10 दिन का एतिकाफ करता है, यानी मसनून एतिकाफ, अल्लाह जल्ला शान उसको 2 हज और 2 उम्र का सवाब अता फरमाते हैं। इसी तरह एक हदीस में है कि जो एतिकाफ करता है उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें आयद हो जाती हैं, और एक खंदक का फासला मशरिक़ व मगरिब का है, और बाज़ों में यह है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना फासला है उतना फासला है। तो एतिकाफ ऐसी चीज़ है, अलैहिस्सलाम ने इसकी ताकीद फरमाई और उसको किया है, मुस्तक़िल किया, और 1 साल नहीं कर सके तो अगले साल उसकी क़ज़ा की है। सिर्फ एक बात ये कि एतिकाफ में कुछ शराइत भी हैं। 2 किस्म की शराइतें हैं, कि एतिकाफ करने वाले के लिए शराइत, और एक है एतिकाफ जिस जगह हो रहा है उसकी शराइत। एतिकाफ करने वाले के लिए तो मुसलमान होना, आखिर होना, बालिग होना, क्योंकि मुसलमान ना हो, काफिर हो तो काफिर की कोई इबादत भी मकबूल नहीं, और इसी तरीके से आखिर हो, अक्लमंद हो, क्योंकि मजनून नाबालिग को आप मस्जिद में बिठाएंगे तो मस्जिद की बेहुरमती का खदशा है। बालिग हो, नाबालिग एतिकाफ में बैठ सकता है, लेकिन इबादत जो काफ़ी होती है, मोतबर होती है, वो बालिग की है। और इसी तरीके से जहाँ बैठा जा रहा है तो उसके अंदर भी मस्जिद जमात का होना, यानी ऐसी मस्जिद शर्त है मर्दों के लिए जहाँ जमात होती है। अगर कोई मुसल्ले में बैठ रहा है तो मर्दों का एतिकाफ अदा नहीं होगा, कोई मर्द घर पे बैठ रहा है तो एतिकाफ अदा नहीं होगा। अलबत्ता औरतों के लिए ये है कि जो अपनी नमाज की जगह है, मुख्तस है, वहाँ पर अपना एतिकाफ कर सकती हैं। एक जितनी जगह ज़रूरत है उतनी जगह को अपने लिए जो है मुतय्यन कर लें, और अपने एतिकाफ में उसी में रहें, मुअतकफ़ में रहें, और वहीं पर सारी चीज़ें अंजाम दें सिवाय ज़रूरियात के। आपने उस मस्तूरात के बारे में फरमाया, तो इससे थोड़ा सा अगर इसकी वजाहत फरमाएं कि अगर एक घर में 3 कमरे हैं, तो अगर मस्तूरा एतिकाफ में बैठने के लिए एक कमरे की मुकम्मल नियत कर ले तो क्या ही जायज़ है? देखें, बात यह है कि उतनी जगह की नियत करें जितनी ज़रूरत है। पता नहीं कमरा बड़ा है या छोटा है, पता चला कि कमरा जो है वो पूरा जो है गली के बराबर है, पूरा जो है 500 गज का कमरा है, तो ये तो से मुनासिब नहीं है। मिसाल के तौर पे जितनी जगह, अब ये भी हो सकता है कमरा बहुत ही छोटा, जितनी जगह की ज़रूरत है, जिसमें आसानी से सोना, उठना, बैठना हो सकता है, खाना पीना अंदर अपने मुतकफ़ में हो सकता है, उतनी जगह की नियत करें। शरीयत में कोई मुतय्यन नहीं है। आपने देखा होगा मस्जिद में कहीं तो पर्दे लगा के मुख्तस कर दी जाती है जगह, और कहीं जो होता है वो भी छोड़ देते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा सर कि एक बार मतलब लाइब्रेरी के अंदर एक आध दफ़ा ऐसा मुशाहिदा हुआ कि घर, हालांकि कमरा छोटा है, लेकिन उसके बावजूद मस्तूरा ने एतिकाफ में बैठने के लिए एक ख़ास हिस्सा मुकर्रर किया, लेकिन उसके अंदर उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा, अपने आप को मशक्क़त में डाला कि ना वहाँ पंखा था, ना आर्जी पंखे का बंदोबस्त था, और काफ़ी छोटी जगह, हत्या कि इतनी छोटी जगह थी कि उन्होंने अपनी महरम मस्तूरात और दीगर घर वालों के साथ अगर इफ्तारी करना चाहिए तो वो भी वहाँ नहीं हो सकती थी। तो इसलिए मैंने कहा इस बात की वजाहत कर दी जाए कि किसी दर्जे में एक अच्छी मकदार में। देखें, 10 दिन गुजारने आसान बात नहीं होती। जज्बे में 1-2 दिन बंदा गुजार लेगा, फिर पसीना, गर्मी और इसकी वजह से गुस्ल के लिए भी नहीं जा सकता, वज़ू के लिए तो जा सकता है। तो इसलिए ऐसी जगह देखें कि जो जिसके अंदर बुनियादी सहूलतें हों, ताकि आसानी वक्त गुजारा जा सके, यकसुई के साथ इबादत में लगा जा सके। अगर ये दूसरी जो खारजी चीज़ें हैं ये यकसुई में मुखिल होंगी तो फिर इबादत नहीं हो सकती। बिल्कुल। सर अगला सवाल है, एतिकाफ कितने किस्म का होता है? एतिकाफ की 3 किस्में होती हैं। एक एतिकाफ वाजिब होता है, नंबर 2 एतिकाफ सुन्नत, जिसको सुन्नत अलल किफ़ाया कहते हैं, नंबर 3 एतिकाफ नफिल। एतिकाफ वाजिब उसे कहते हैं कि जब इंसान कोई मन्नत मान लेता है, मिसाल के तौर पर मेरा ये काम हो गया तो मैं 10 दिन का एतिकाफ करूँगा, 5 दिन का एतिकाफ करूँगा, 3 दिन का एतिकाफ करूँगा, तो ये एतिकाफ मन्नत का, नज़र का जो होता है वाजिब कहलाता है। दूसरे नंबर का जो एतिकाफ है वो एतिकाफ सुन्नत कहलाता है, यानी रमज़ान के आखिरी अशरे में 10 दिन का जो एतिकाफ होता है ये एतिकाफ सुन्नत कहलाता है। और इसके अलावा जब भी कोई एतिकाफ कोई करता है, मस्जिद में दाखिल होते हुए नियत कर लेते हैं, नफली एतिकाफ कहलाता है। ठीक है सर, एक सवाल अगला है कि मसनून एतिकाफ की नियत का वक्त मगरिब की नमाज से कबल या असर की नमाज से कबल? बाज़ लोगों में इसमें गलतफहमी है। असल में मगरिब की नमाज से शुरू होता है, मगरिब की नमाज से, तो बस ये कि दाखिल होते हुए नियत कर लें काफ़ी। मस्तूरात के एतिकाफ की सबसे अफजल जगह, छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, अगर इलाके के अंदर
مختلف یہاں پر فقہ نے لکھا ہے کہ سب سے افضل اعتکاف مکہ المکرمہ میں سب سے پہلے نمبر پہ، پھر دوسرے نمبر پہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی ہے وہاں ہے، پھر اس کے بعد نے مسجد اقصیٰ کو لکھا ہے. تو بہرحال اپنے علاقے میں جو ہے وہ جو قریب ترین جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، وہاں پر اعتکاف کر لے. اور اگر اپنے علاقے میں چھوٹی مسجد ہے، بڑی مسجد نہیں ہے، جامع مسجد نہیں ہے، تو اپنے علاقے کی مسجد میں کرنا ہی بہرحال بہتر ہے، کیونکہ علاقے والوں پر، علاقے میں سے کوئی بھی اگر اعتکاف میں نہ بیٹھے تو یہ سنت علی الکفایہ ہے، سارے گناہ گار ہوں گے. اگر ایک یا چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو سب کی طرف سے یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اگلی سوال یہ کہ بعض مرتبہ ہاسپٹلس میں مسجد ہوتی ہیں، کسی یونیورسٹی کی مسجد ہے، کسی کالج کی مسجد ہے، اور وہ رہائشی علاقے میں، تو کیا ان مساجد میں بھی اعتکاف کے لیکن مسجد ہونا ضروری ہے. مسجد کا مطلب ہے وقف مسجد، ٹھیک ہے. مسلح ہیں جیسا اس میں ہسپتال ہے، اس میں مسلح بنے ہوئے ہیں، کمپنیوں میں مسلح بنے ہوئے ہیں، یا کالج میں مسلح ہے، تو وہاں اعتکاف نہیں ہو سکتا. ہاں باقاعدہ شرعی مسجد ہے، مسجد جماعت ہے، وہاں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر اعتکاف ہو سکتا ہے. سر اعتکاف میں بیٹھنے والا اخبار پڑھ سکتا ہے؟ ضروری خبریں اس سے واقف ہونے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن زیادہ وقت اس میں نہ لگائے. کوئی ضروری اہم بات ہے تو معلوم کر سکتا ہے. ایک دفعہ کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ مسجد میں تھے تو باہر سے آواز آئی شروع ہوئی تھی، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی باہر کیا ہو رہا ہے، خبر معلوم کی باہر کی، تو فی نفسی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ ایسا نہ ہو کہ سارا وقت اسی میں گزر جائے. اگر کوئی موٹی بات ہے، کوئی اہم بات ہے معلوم کرنی ہے تو کر سکتا ہے. سر اعتکاف میں بیٹھنے والا سگریٹ پیے؟ سر میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں چونکہ مرد حضرات مسجد میں ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر سگریٹ بدبودار چیز کا کھا پی کر جانا یہ ممنوع ہے. پوچھے جائے کہ وہیں سگریٹ پیا جائے، لیکن جو غازی ہوتے ہیں وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. تو اس کے لیے فقہ نے لکھا ہے کہ بھائی 10 دن بچ سکتا ہے تو سب سے زیادہ افضل اور بڑی بات، اچھی بات یہی ہے. لیکن اگر کوئی ضروریات کے لیے نکلے پیتا ہوا آ جائے، یہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اس طرح پیے تو اس کی بدبو مسجد میں نہ آئے، ظاہر کر کے آئے تو کر سکتا ہے. اگر وہ بیت الخلاء کے تقاضے پہ جاتے ہوئے پی لے، واپس آتے ہوئے پی لے، ہاں پی سکتا ہے. بیت الخلاء سے جانے سے پہلے پی لے، آنے کے بعد. سر یہ کہ معتکف کے لیے کوئی ایسی حاجات یعنی ایسی کوئی ضرورت ہے جس کے لیے وہ باہر جانا اس کے لیے جائز ہو؟ معتکف 3 ضرورتیں ہیں، 3 قسم کی یہ کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ طبعی ضرورت ہے. طبعی ضرورت کا مطلب ہے کھانا پینا ضرورت ہے انسان. اسی طریقے سے قضاء حاجت ہے، اس کے لیے مسجد سے باہر جائے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ شرعی ضرورت. شرعی ضرورت یہ کہ غسل وغیرہ فرض ہو گیا یا وضو کرنے کے لیے جانا ہے، باہر جائے گا. اور بعض اوقات کیا ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ضرورت آ گئی، ضرورت ایسی آ گئی کہ مثال کے طور پر مسجد کے گرنے کا خدشہ ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے تو نکلے گا. تیسری صورت کے اندر تو پھر تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن پہلی 2 صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا. طبعی ضرورت ہے اور شرعی ضرورت ہے، اس میں نکل سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا خطرہ ہے کہ مسجد گرنے کا خطرہ ہے، جان بچانے کے لیے کوئی اور مسئلہ ہے تو مسجد سے نکل سکتا ہے. اعتکاف ایسی صورت میں توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت کے لیے نکلے تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. کھانے پینے میں جیسے آپ نے بیان فرمایا، اس میں اگر بالفرض ویسے تو ممکن نہیں ایسا ہو، لیکن اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی اس کے کھانا پینے لانے والا نہیں ہے اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بالفرض ایسا ہے، کہیں جو ہے نا ویسا ممکن ہے نہیں کہ ایسا نہ ہو. جب ویسا بالفرض ہے تو پھر آپ ایسا سوال نہیں کرنا، فرضی ہے. ویسی صورت ہے تو جا سکتا ہے. ٹھیک. سر ایک دن معتکف اگر اذان دینے میں شوقین اور اذان دینے ہاں اذان دے سکتا ہے، اجازت ہے معتکف مسجد کی وجہ سے باہر نکل کر اذان کے لیے، اذان اور نماز کے لیے باہر جا سکتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر معتکف وضو کر رہا تھا، وضو کر کے فارغ ہوا، نیچے جگہ فل ہو گئی، اب اس نے اوپر جانا ہے اور سیڑھیاں عموماً مسجد سے باہر ہوتی ہیں، تو نماز کے لیے وہ جا سکتا ہے، اس سیڑھیوں کو کراس کر سکتا ہے. فقہ نے اجازت دی ہے، اذان بھی دے سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہو معتکف قائم کر دیا جائے مسجد کی وجہ سے باہر نماز پڑھے نہیں، نماز مسجد وہ جو محراب ہے اس میں یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر باہر نماز پڑھا سکتا ہے. ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جو عام صورت میں ہوتا ہے بھائی احترام ہو گیا، جلدی سے مسجد کے نکلے، اپنے کپڑے وغیرہ لے کر اور نہائے دھوئے پاک ہوئے واپس آ جائے، اور ناپاک کپڑے مسجد میں نہ رکھے باہر. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اگر کوئی حاجت پیش آئی، ابھی وہ سویا تھا، اس نے یہ سوچا کہ میں ابھی تو 2 گھنٹے آرام کر لوں. نہیں، جائز نہیں اس حالت میں مسجد میں رہنا، بالکل جائز نہیں. جب تک بیدار نہیں ہو سو رہا ہے، لیکن جب بیدار ہو گیا تو اپنے اختیار سے مسجد میں رہنا اس حالت میں جائز نہیں. اگر کسی وجہ سے مسجد سے باہر نکلا، کسی بھی وجہ سے بے دھیانی میں موبائل پہ بات کرتے ہوئے مسجد کی وجہ سے باہر نکل کے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس کی قضا کرنا واجب. قضا لازم ہے،
دن میں ٹوٹا ہے تو ایک دن کی، رات میں ٹوٹا ہے تو ایک دن اور ایک رات کی روزے کے ساتھ. اگلے سال نہیں اسی سال. مثال کے طور پر 25ویں شب کو اللہ نہ کرے کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کو یہ چاہیے کہ 26ویں تاریخ 25 کے جو 26ویں رمضان آئے تو اس کے اندر اگر دن میں ٹوٹا ہے تو صبح طلوع فجر سے پہلے قضا کی نیت کر کے داخل ہو جائے، مطلب مسجد میں رک جائے اور غروب تک مسجد میں رہے تو قضا ہو جائے گی. حالانکہ وہ تو آلریڈی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ٹوٹ گیا نا. جی. اسی طریقے سے اگر رات میں ٹوٹا ہے تو پھر مغرب سے پہلے نیت کر کے داخل ہو، اگلے دن مغرب تک وہیں رہے تو اعتکاف کی قضا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے. اور 25 مثال کے طور پر 25ویں شب کو ٹوٹا ہے تو آگے 29ویں شب تک مسجد میں رہے تاکہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہو کہ یار اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے اور وہ جو ہے اس کا نشانہ نہ بنے کسی قسم کے تانگوش نہیں کرنا. اچھا سر، حالانکہ سنت اعتکاف کی مدت جو ہے وہ 10 دن ہے، اگر ٹوٹ گیا تو قضا صرف ایک دن ہے. ایک دن کی. نفلی اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو اس کے قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفلی اعتکاف واجب نہیں ہے، جتنی دیر میں مسجد میں رہا جب نکلے گا خود بخود ختم ہو جائے گا. بعض مرتبہ جو لوگ نیت کر کے کہ میں 3 دن کے اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی کوئی وہ نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. ایک آخری سوال کہ معتکف یار معتکف کے کوئی ایسی بیماری ہو گئی، گردے میں درد، پتے میں پتھری، کسی بھی قسم کی، اور اس کو فوراً ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو اس کو اگر ڈاکٹر کے لے کے جایا جائے؟ ہاں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا لازم ہوگی جب اس کی صحت بحال ہو جائے. اور اب اس کے اندر ایک صاحبان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مجبوری میں کوئی اگر اس پہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور جس کی کوئی ضرورت ہو وہ براہ راست پہ پوچھ سکتا ہے. عمومی نہیں ہے، اس لیے عمومی نہیں بتایا جا رہا. کسی کی کوئی ضرورت ہے تو پوچھ سکتا ہے. سر، وضو خانے میں بیٹھ کر سگریٹ پینا؟ وضو خانہ اگر مسجد سے باہر ہے تو پھر وہاں صحیح نہیں ہے، بلکہ وہاں وضو کرے اور فوراً واپس آ جائے. اگر مسجد کا غسل خانہ مسجد کی حدود سے باہر ہے تو غسل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ مسجد سے باہر ہے، غسل کا تو وہی طریقہ جو ہے فرض ہے تو فرض والا طریقہ، اور ویسے ہی اگر وضو کے لیے گیا تو پانی بہاتا ہوا آ جائے، لیکن زیادہ وہاں رکے نہیں. بس وہ یعنی اس کے لیے رکے نہیں، بس اپنا جو کام کر رہا ہے اسی دوران پانی وغیرہ بہا لے تو کافی ہے. جزاک اللہ صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. السلام علیکم. الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں.